حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کے اندر اگر ہم پڑھتے ہیں تو سلسلہ قادریہ یہ محض ایک مسند نشی ہو جانا یا گدی نشی ہونا کا نام نہیں تھا جی، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تحریک کا نام تھا. سلسلہ قادریہ جو ہے وہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے باز رکھنا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر جب دیکھا گیا کہ جناب نوجوان مسجدوں سے خالی ہو کر قہوہ خانوں پر ہیں اور مسجدیں خالی ہیں، مسجد میں چند بوڑھے ہی ہیں اور ادھر سے قبلہ اول کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر بدعملی زیادہ ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عمر شریف کا پہلا خطبہ 50 یا 51 سال کی عمر میں دیا اور آپ کے جو تیار شدہ مبلغین تھے ان کے ذریعے آپ نے 3 کام کے لیے کچھ کو بصرہ، کچھ کو بغداد سراؤنڈنگ کے اندر آپ نے چند لوگوں کو بھیجا اور ان کو 3 باتوں کا خاص حکم تھا کہ قرآن و سنت، اخلاق اور لوگوں کے مزاج کے مطابق جو نیک کام کرنے کی جو عظمت اور بشارت ہے وہ آپ سنائیے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب کیا ہے؟ مبشر، نذیر کو بعد میں رکھا گیا مبشر، کیونکہ انسان کسی بھی چیز کو قبول کرتا ہے تو اپنی منفعت کی وجہ سے کرتا ہے، اس میں ایک لالچ ہوتی ہے کہ اگر یہ میں کام کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا جی، تو پھر اس کی باطن کی جو صحیح طلب جو ہے اس کا تو صحیح مرکز تو وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ صرف طلب کی تکمیل کے لیے دھوکے کی چیز نہیں دکھائی جا رہی بلکہ حقیقت بتائی جا رہی ہے. تو نماز پر اجر کتنا ہے، روزے پر اجر کتنا ہے، داڑھی شریف رکھنے پر ادب کتنا ہے، مسجد میں آنے کا ادب کتنا ہے، مسواک کرنے کا ادب کتنا ہے، آنکھوں کا پردہ کا ادب کتنا ہے، کانوں سے غیبت کو چھوڑ دینے کا اجر کتنا ہے. تو یہ اجر اور بشارات آپ نے فرمایا کہ اس ماحول کے اعتبار سے ان کو بتایا جائے. پھر جو بے حیائی کی عادتیں ان کے اندر ہیں، یعنی بد نگاہی کرنا، فحش باتیں کرنا، فحش نظارے کرنا، اس پر جو وعید اور گناہ ہے وہ ان کے سامنے پڑا جائے شائستگی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ان پر یقین دلایا جائے، کیونکہ تقدیر کا یقین ان کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرے گا. یعنی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ وہاں تشریف فرمائیں، آپ یہاں ہیں، یہ فقیر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تقسیم اللہ کی ہے. تو اگر جو مفتی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے زیادہ خوبصورت الفاظ میں آپ نے بات کی، بڑے اچھے استدلال کیے، تو مجھے چاہیے کہ اس بات کو میں قبول کروں کہ اللہ نے یہ صلاحیت و ذہانت حضرت کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے. ان سے براہ راست ہونے کی بجائے یہ تقسیم جب میں اللہ پر رکھوں گا اور میرا یقین ہے کہ اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، شاید مجھے ایسا مل جاتا ایسا ہی تو میں کسی اور فتنے کی طرف، تکبر کی طرف اور دیگر اور شور شراب ریاکاری کی طرف نکل جاتا، تو مجھے اس سے روک دیا گیا کہ چلو اس میں میری بچت ہے. تو تقدیر وہ ہے حافظ صاحب کہ اللہ رب العالمین کو عادل یقین کر کے اس کے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر اعتماد ہونا. یہ 3 اتنی بنیادی آپ کی تنظیم کی بنیاد تھی کہ 15 سے 20 ہوئے، 20 سے 5 ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جس وقت قبلہ اول کے لیے روانہ ہوئے، غوث پاک کو پردہ کیے ہوئے تقریباً 22 سال ہو چکا تھا اور آپ پردہ فرما چکے تھے 561 ہجری میں، اور قبلہ اول سلطان صلاح الدین ایوبی گئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہراول دستہ جان دینے کے لیے اور حق اور امن کو پھیلانے کے لیے ساتھ میں چلا ہے، 70% غوث پاک کا تربیت یافتہ تھا. واہ جی واہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا